جو ہوتا تھا یہ پروہتوں، پنڈتوں، پجاریوں، مندروں کے ذمہ داروں ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس میں سے اگر کچھ کم ہو گیا نا، اللہ والے حصے میں سے کوئی بات نہیں، یہ کم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس میں سے کچھ کم ہو گیا ادھر سے لے کر ادھر دے دو، یہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ بتوں کے نام کا، غیر اللہ کے نام کا یہ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں آج ہمارے وہاں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اللہ کے جو فرائض ہیں، جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہو یا نہ ہو، لیکن خود ساختہ جو چیزیں ہیں رسم کی، رواج کی، شرک کی، بدعات کی، وہ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں، 11ویں ضرور نکلے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن کسی جگہ پر کوئی سالانہ عرس ہو رہا ہے، اس عرس کی مکمل تیاری کریں گے، پیسے وصول کریں گے اور سب کچھ اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی جگہ لوگ سال میں بھادرہ کے مہینے میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیے ادھر باڑمیر جیسلمیر، یہ بھادرہ کا مہینہ ہے جو ہندوؤں کا مقدس ہے، اور اس میں یہ سب جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ خاص استان، خاص جگہ، خاص علاقہ، خاص قبر پر جا کے وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، خوب دعوتیں چل رہی۔ تو یہ جانور ضرور ذبح کریں گے جو غیر اللہ کے نام پر متعین کر دیا ہے، لیکن قربانی نہیں۔ یہ اس کا نقصان ہوتا رہے، اللہ کے حصے کا جو ہے وہ تو چل جائے گا، لیکن غیر اللہ کے حصے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ فما وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنات اور انسان سے کہیں گے، اے جنات اور انسان کے گروہ، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے جو تم پر میری آیات پڑھ کے سناتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے خلاف گواہی دی اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، انہوں نے اپنی ذات کے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ کافر تھے۔ جنات اور انسان مکلف ہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کیا جنات کی طرف بھی رسول بھیجے گئے ہیں؟ وہ انسان تھے یا جنات تھے؟ انسانوں میں سے رسول تھے، اور جس طرح وہ انسانوں کے رسول تھے جنات کے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے وہ یہی فرماتے ہیں، انسانوں تک بھی اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، جنات تک بھی پہنچاتے تھے۔ ہاں، جنات میں پہنچانے کے لیے خصوصی طور پر رسولوں کی طرف سے منذر، ڈرانے والے تھے، یعنی جو جنات اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے پھر ان کو ذمہ داری سونپی جاتی تھی تم اپنی قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جنات اور پوری دنیا کے لیے اب قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں اور سب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں سرخ اور سیاہ یعنی کالے گوروں سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات ایمان لے آئے تھے، اس کا ذکر سورہ جن میں 29ویں پارے میں آیا بھی ہے، اور پھر 26ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا اب ہم اپنی قوم کی طرف جائیں گے منذرین بن کر، ڈرانے والے بن کر۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بلکہ اکثر علماء نے یہی کہا کہ جب انسان اس دنیا میں
آ گئے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تب اس کے بعد سے لے کر جنات میں بھی انسانی پیغمبر ہوئے، لیکن انسانوں کے پہلے جنات موجود تھے اس کائنات میں، انسانوں سے پہلے سے ان کا وجود ہے، تو اس وقت ان میں اللہ کی طرف سے جنات ہی رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے برادران وطن ان کے ہاں جو الگ الگ بت ہوتے ہیں نا، الگ الگ شکلوں کے، بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں بہت ڈراؤنی، کئی چہرے، کئی ہاتھ، بہت خوفناک شکلیں ان کی صورتیں ہوتی ہے، تو چونکہ یہ جو بت ہے نا یہ یا تو فرشتوں کی شکلیں بناتے ہیں یا جنات کی شکلیں بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو جنات نبی تھے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکلیں صورتیں اختیار کرنے کی وہ دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ جنات کبھی جانور کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی عجیب و غریب شکل میں، تو یہ جن کی پوجا کرتے نہیں وہی جن ہیں جو کسی زمانے میں اللہ کے نبی رہے ہوں اور جنات کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ بہرحال یہ ان کی ایک رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے، جو گمراہ ہو گئے نا ان سے پوچھیں گے کیا رسول نہیں آئے تھے سمجھانے کے لیے؟ گمراہ کیسے ہو گئے؟ ہماری آیتیں، ہمارے احکام، ہماری ہدایات، ہمارے پیغام تمہیں پڑھ کے نہیں سنائے، اور یہ نہیں بتایا کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس سے چوکنا نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں کیا تھا، لیکن ہماری مت ماری گئی، گمراہ ہو گئے۔ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ جو جتنے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیے دنیا کی زندگی، دنیا کی رونق اور رسم اور رواج کی کشش، اس کی وجہ سے سب گمراہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے کفر اختیار کیا تھا۔ پھر اللہ ان کے لیے حکم جاری فرمائے گا، چونکہ یہ کفر پہ مرے تھے، اب ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا یہ کوئی اللہ کا ظالمانہ فیصلہ نہیں ہے۔ ظالمانہ فیصلہ تو اس وقت ہوتا جب کہ ان کو بتایا نہ گیا ہوتا، چوکنا نہ کیا گیا ہوتا، بیدار نہ کیا گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرما کر لوگوں کو بتا دیا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ بچے تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ گیا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کی سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے، اب ہر ایک تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی قبول نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے تو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، آخری نبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، دنیا کو ایک گلوب بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، آخری نبی آنا ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، قیامت تک اب ان کی نبوت چلے گی۔ دنیا کے کونے کونے تک کیسے پیغام پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیں گے، ایک گاؤں کی خبر فٹافٹ پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہونے والا کوئی واقعہ پوری دنیا میں چند لمحوں میں اور سیکنڈوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اسلام کا پیغام بھی، نبی خاتم الزماں خاتم النبیین کا پیغام بھی اسی طرح ہم پہنچانے کے اسباب کر دیں گے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو یعنی بستی والوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ غافل ہوں، انہیں اسلام کے، اللہ کے قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اور اللہ یوں ہی ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ پہلے سمجھانے والے بھیجتا ہے، اور پھر بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں، پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے ان کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کی۔ انسان کے اللہ کے یہاں جو مقام مرتبہ ہوتا ہے نا، وہ مال کی وجہ سے نہیں، سونے چاندی کے ڈھیر کی وجہ سے نہیں،
یہاں دنیاوی مقام، منصب، عہدہ، اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے یہاں مقام عمل کی وجہ سے۔ عمل میں سب سے جاندار عمل ایمان ہے، سب بنیاد ہے، وہ ہے تو باقی سارے اعمال کام آئیں گے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ عمل، تقوی، خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ یہ عمل حبشہ کے سیاہ فام بلال کے پاس تھا تو ان کو یہ مقام ملا کہ حضور کو معراج کرائی گئی، آپ کے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے بلال حبشی کی۔ اور یہ عمل ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں جن سے حضور کے خونی رشتے تھے، حضور کی قرابت دار تھے، رشتے دار تھے، یہ عمل نہیں تھا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال کے اعتبار سے درجہ ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں رب غافل نہیں، رب کی نگاہوں میں سب ہے۔ انجام بھگتنا پڑے گا، انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا کریں گے تو آگے آرام دہ زندگی ہے، برا کریں گے اللہ غافل نہیں ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز، رحمت والا بھی ہے، پکڑتا نہیں ہے جلدی، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے اوپر ناز نہ کرے کہ میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں اور میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، نیاز مند ہو، بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہیں لے جائے، اور تمہارے بعد جس کو چاہے اس کو تمہارا جانشین بنائے۔ یوں تو قریش کو کہا جا رہا ہے اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، اپنے گھر کا متولی مجاور بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، پورے عرب کا دینی رہنما بنایا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں عزت و احترام تمہاری رکھی ہے۔ اب اس عزت و احترام کو، مقام کو باقی رکھنا چاہتے ہو، محمد جو پیغام پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لو، دین اسلام پہ آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اللہ اور کام لے لے گا، ورنہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں پیدا کیا دوسرے لوگوں کی ذریت و نسل سے۔ تم آج ہو اور یہ سمجھو کہ دنیا ہم سے آباد ہے، نہیں، دنیا تم سے پہلے بھی آباد تھی، دنیا تمہارے بعد بھی آباد رہے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کسی سے دین کا کام لے رہا ہے اور وہ سمجھے کہ میں رہوں گا تو بس یہ کام رہے گا اور میں چلا گیا تو کام ختم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ نے تم سے پہلے بھی دین کا کسی سے کام لیا ہے، تم سے لے رہا ہے، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، اس کے کرم اور نوازش کی بات ہے، اور تمہارے بعد بھی کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ قریش نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، پیغام قبول نہیں کیا، اللہ نے ہٹا دیا۔ اللہ نے مدینہ کے انصار کو کھڑا کر دیا، انہیں دل و جان سے دین قبول کیا، اللہ کے نبی کو اپنے آپ پناہ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو سزا دی بدر کے میدان میں۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا وہ آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، سزا آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ بھی آنے والی ہے۔ اور وعدہ یہ کیا جاتا تھا قبول نہیں کرو گے یہ دین، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے بدر کے میدان میں ذلیل کر دیا، بڑے بڑے سرما مار دیے گئے، اور بڑے لوگ قیدی بنائے گئے، اسیر بنائے گئے، اور ذلت کا سامنا انہوں نے کیا۔ وما انتم بمعجزین، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، صحراؤں جنگلوں کی وسعت میں، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا پاور ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ دنیا کی حکومتیں عاجز ہیں، بے بس ہیں، بہت سارے مجرم، بہت سارے باغی، بہت سارے نافرمان، بہت سارے ڈکیت، بہت سارے چور،
بہت سارے 2 نمبری کرنے والے چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں، دوسرے ملک بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں عاجز ہوتی ہے، مطالبہ کرتی رہتی ہے، ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے، بھائی تمہارے یہاں ہمارا مجرم ہے واپس کرو۔ سامنے والے اگر طاقتور حکومت ہے وہ نہیں کرتی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں پیسے کھا کر غریبوں کے چلے گئے، لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کوئی کہاں چلا گیا، کسی نے کسی ملک میں پناہ لے لی، اور حکومتیں کہہ رہی ہے بھائی واپس کرو۔ نہیں، کیوں؟ حکومتیں دنیا کی عاجز ہیں، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرو، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، ان قریب تم جان لو گے۔ نبی کا کام منوانا نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام زبردستی نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام جبر نہیں ہوتا ہے، سب کو راستے پہ لے آؤ، نہیں، نبی کا کام پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، ماننا نہ ماننا یہ سامنے والے کے ذمہ ہوتا ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے بتا دینا، بھائی یہ کرو گے اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، یہ کرو گے اس کا انجام یہ ہوگا، بس۔ اس لیے اللہ کے نبی کوڑتے تھے کہ لوگ سچے پیغام کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو مان کیوں نہیں رہے ہیں، اللہ کے پیغام کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ سمجھا دیں، پھر ان کو کہہ دیں نہیں مانتے ہو تم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر، میں نے جو کہا ہے نا فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی، کسی کا حق تلف کر لینا، کسی کے حق میں کوتاہی کر دینا، کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم اللہ کی ذات کے ہے، اللہ کے حق کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے اور بندوں کے حق کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی بھی حق تلفی بندے کرتے ہیں اور اپنے جیسے بندوں کی بھی حق تلفی کرتے ہیں۔ اللہ کی حق تلفی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، نہیں مانتے ہیں شرک کر لیتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب ظلم کی کیا شکلیں، کیا صورتیں ہیں، اللہ نے اس کو آگے بیان فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اللہ نے کھیتی پیدا کی ہے، چوپائے پیدا کیے ہیں، حصہ بنا دیا ہے، اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، پارٹنروں کا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو معبود سمجھتے ہیں نا، جن کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے نام کے نظر نیاز قربانی پیش کرتے ہیں کہ کوئی الا بلا نہیں آئے گی یا یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں نفع پہنچ جائے گا، ان کو شریکوں کا ہے۔ اور پھر عجیب بات، فما کان لشرکائہم، دیکھو کھیتی اللہ پیدا کرتا ہے، آگے تفصیل سے بھی آ رہا ہے، جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن جب نظر نیاز، اناج، غلہ، پھل فروٹ، جانوروں کی نظر نیاز قربانی کا مسئلہ آتا ہے، پیدا تو اللہ نے کیے ہیں لیکن دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، ان کے نام نظر نیاز کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مکہ کے کافر مشرک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور طواف کرتے ہوئے کہتے تھے یہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا ھو لک، ایک جملہ بڑھاتے تھے، تلبیہ یہی پڑھتے تھے، اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں تیرے دربار میں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے جس کا تو مالک۔ یہ بتوں کو، غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، وہ بھی تیری مخلوق ہے لیکن ہم اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کی بھی نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں کہ وہ تیرا محبوب ہے، ہمارا کام وہ کروا دے گا، لیکن سب کا مالک ہے تو۔ یہی کہ یہ شرک ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ تو اللہ کو مانتے تھے
لیکن شریک بنتے تھے۔ اب اناج، غلہ، پھل فروٹ پیداوار ہوئی، جانور پیدا ہوئے، جانور زیادہ ہو گئے، تو اس میں سے کچھ اناج اور غلہ اللہ کے نام کا نکال دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے اتنا۔ کچھ اپنے بتوں، لات، منات، عزا، حبل اور دوسرے جتنے بھی نام کہہ لیں ان کے نام نکالتے تھے۔ جو اللہ کے نام کا نکالتے تھے وہ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں ان پر خرچ کرتے تھے۔ یہ جو ہوتا تھا یہ پروہتوں، پنڈتوں، پجاریوں، مندروں کے ذمہ داروں ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس میں سے اگر کچھ کم ہو گیا نا اللہ والے حصے میں سے، کوئی بات نہیں، یہ کم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس میں سے کچھ کم ہو گیا ادھر سے لے کر ادھر دے دو، یہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ بتوں کے نام کا، غیر اللہ کے نام کا یہ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اللہ کے جو فرائض ہیں، جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہو یا نہ ہو، لیکن خود ساختہ جو چیزیں ہیں رسم کی، رواج کی، شرک کی، بدعات کی، وہ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں، 11ویں ضرور نکلے گی۔ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن کسی جگہ پر کوئی سالانہ عرس ہو رہا ہے، اس عرس کی مکمل تیاری کریں گے، پیسے وصول کریں گے اور سب کچھ اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی جگہ لوگ سال میں بھادرہ کے مہینے میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیے ادھر باڑمیر جیسلمیر، یہ بھادرہ کا مہینہ ہے جو ہندوؤں کا مقدس ہے، اور اس میں یہ سب جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ خاص استان، خاص جگہ، خاص علاقہ، خاص قبر پر جا کے وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، خوب دعوتیں چل رہی۔ تو یہ جانور ضرور ذبح کریں گے جو غیر اللہ کے نام پر متعین کر دیا ہے، لیکن قربانی نہیں۔ یہ اس کا نقصان ہوتا رہے، اللہ کے حصے کا جو ہے وہ تو چل جائے گا، لیکن غیر اللہ کے حصے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شرکا کا ہوتا تھا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، اس میں سے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ وما کان للہ، جو اللہ کے لیے متعین ہوتا تھا اس میں کچھ کمی ہو جائے، ادھر کمی ہو جائے تو اللہ کے حصے میں سے ادھر ڈال دو، یہ پورا کرو۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے یہ وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں، بے وقوفی والا، حماقت برا۔ پیدا اللہ نے کیا، چیزیں اللہ نے دی، اور اللہ کے حصے میں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، غیر اللہ کے اس کا ضرور اہتمام کریں گے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہے برا فیصلہ، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح مشرکین میں سے بہت ساروں کے لیے ان کے شریکوں نے، جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا بیٹھے، ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا کے پیش کر دیا۔ مشرکین غیر اللہ کے نام کی اپنی اولاد کی بھینٹ بھی چڑھاتے تھے، بلی دیتے تھے بچوں کی۔ بچے زیادہ ہو جائیں تو ایک اللہ کے نام قربان کر دیں گے یا بت کے نام قربان کر دیں گے۔ یہ پہلے بھی رواج تھا اور آج بھی چل رہا ہے، اس لیے حکومتیں نظریں رکھتی ہیں، نگاہ رکھتی ہے۔ کوئی بچہ مارا گیا، کوئی انسان قتل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کسی تانترک نے کچھ کرتیت نہیں کیا ہے۔ یہ تانترک کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں یار کسی کو پکڑ کے، چاہے کسی کا بھی بچہ ہو، گلی سے اٹھاؤ، بلی چڑھا دو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، ہے نا۔ خود کا تو ذبح نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے سنکی لوگ ہوتے ہیں خود کے بچوں کو بھی ذبح کر دیتے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا یہاں پیپاڑ میں ایک کو پتہ نہیں کیا چڑھ گیا، اس نے کہا میرے کوئی خواب میں آیا ہے، بچی کی بسم اللہ کر کے ذبح کر دیا اس کو۔ عجیب عجیب بیوقوف لوگ۔ تو مشرکین مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے، اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے۔ یہ کالی ماتا جو ہے نا کلکتہ والی، کتنے لوگ اس کے نام پہ ذبح کیے گئے ہیں، اور آج بھی یہ بلیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کے دین کو گڑبڑ کرنے کے لیے، مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے
ہم حضرت اسماعیل کے دین پر ہیں، حضرت اسماعیل کے دین پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور اسماعیل کو جس طرح ذبح کیا گیا تھا نا، اس طرح ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے ہیں۔ شیطان نے پٹی پڑھا دی۔ حالانکہ اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے ہوا نا، وہ امتحان کے طور پر ہوا تھا، آزمائش کے طور پر ہوا تھا، واقعی ذبح کرنا مقصود نہیں تھا۔ اس طرح عام مسلمانوں کو اپنی بیٹوں کی قربانی کرنے کا تھوڑی حکم دیا گیا ہے، وہ ایک خاص واقعہ تھا، امتحان مقصود تھا۔ تو اس طرح دین کو گڑمٹ کر دیا شیطان نے، شریکوں نے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، اللہ ان کو منوا کے رہتا، لیکن اللہ زبردستی نہیں منواتا ہے، اللہ سمجھا دیتا ہے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے۔ اے نبی یہ نہیں مانتے ہیں، شرک نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، جو چیزیں یہ گھڑ رہے ہیں اپنی طرف سے ان کو بھی چھوڑ دو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحِرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، ان کی جو خود ساختہ رسم و رواج کی جو چیزیں تھیں نا، اس میں یہ بھی تھا کہ جانور ہوتے تھے، کھیتی ہوتی تھی، اس میں سے کہتے تھے کہ ہم جن کے بارے میں چاہیں گے ان جانوروں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ان جانوروں کا دودھ، ان جانوروں کا اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو گوشت اور غلہ اور اناج، یعنی عام انسان پھر ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وہ کن کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو مندروں میں ہیں، بتوں کے جو خاص رکھوالی کرنے والے پروہت ہیں، یہ چاہیں تو ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، عام انسان نہیں۔ جیسے بہت ساری گائیں چھوڑ دی جاتی ہے، دودھ والے جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں، اب وہ خاص ہو گیا ہے، خاص مندروں والے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کہتے تھے یہ جانور ہیں، یہ کھیتی ہے، ہجرن منع ہے، عام انسان ان کو استعمال نہیں کر سکتا، ان کو نہیں کھا سکتا مگر ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اور کچھ جانور حرمت ظہورها، ان کی پشت پیٹھ حرام کر دی گئی تھی، کہتے تھے اس جانور پر کوئی اب سواری نہیں کر سکتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانڈ ہوتے ہیں اونٹوں میں سے، بیلوں میں سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اب ان کو حل میں نہیں جوت سکتے، پانی میں نہیں اس پر اٹھا سکتے، کوئی سواری نہیں کر سکتا، یہ خاص ہو گئے۔ وَأَنْعَامٌ، کچھ جانور تھے لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بتوں کا نام لیتے تھے، یا غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیتے تھے، اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے، اور کہتے تھے کہ یہ جانور خاص بتوں کے نام ذبح ہوں گے، اللہ کے نام پر نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوتے تھے اللہ کے نام پر ذبح ہوتے تھے، لیکن وہ متعین کیے گئے تھے غیر اللہ کے نام پر۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، کوئی بکرا، کوئی جانور غیر اللہ کے نام متعین کر دیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آپ بسم اللہ کر کے بھی اس کو ذبح کر دیں گے نا، تب بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ غیر اللہ کے نام پر جس نے نام کیا ہے نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے توبہ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اپنی نیت بدلتا ہوں، اب اللہ کے نام کر دیتا ہوں، اور اللہ کے نام پر ہی ذبح کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ غیر اللہ کے نام پر چاہے کسی پیر، کسی فقیر، کسی انسان، کسی بت، کسی بھی چیز کے لیے اس کو متعین کر دیا ہے، اب چاہے آپ اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، وہ کھانا حلال نہیں۔ ابھی ہمارے پاس فون آیا ہمارے علاقے سے کہ یہ بھادرہ کے مہینے میں بہت سارے غیر مسلم بکرا ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرنے کے لیے مسلمانوں کو بلاتے ہیں، آپ لوگ بسم اللہ کر کے ذبح کرو گے، آپ ہی حلال کرو گے، اور پھر ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ گے، اور آپ لوگ حلال نہیں کرو گے تو پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا ان سے یہ پوچھو وہ کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کے نام تو نہیں کیا انہوں نے، کہ یہ تو نہیں معلوم؟ میں کہ یہ تو پوچھنا ضروری ہے، اگر وہ ایسے ہی کھلا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ بسم اللہ کر کے، جیسے دعوتوں میں، شادیوں میں کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی یہ آپ لوگ خود ذبح کر کے اور پکا کے کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بھادرہ کے مہینے میں ذبح کرنا، اس کا مطلب کچھ شک ہے کہ وہ خاص متعین کیا ہوا ہے ان کا اس مہینے میں، اس لیے آپ چاہے بسم اللہ کر کے ذبح کریں، آپ کے لیے بالکل حلال نہیں ہوگا۔ چاہے غیر مسلم کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے متعین کرے یا مسلمان متعین کرے،
نامزد کرے، اس جانور کو بسم اللہ کر کے بھی ذبح کریں گے تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، جو یہ گھڑتے تھے اللہ انہیں اس کی سزا دے گا، بدلہ دے گا۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا، ایک ان میں یہ رواج بھی تھا، کہتے تھے ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے اور ہمارے جوڑوں یعنی بیویوں کے لیے حرام ہے۔ کوئی جانور ذبح کرتے تھے، اونٹنی، گائے، بکری، اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آیا، اگر وہ زندہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ صرف مرد کھائیں گے، مردہ نکل آتا تھا تو کہیں گے یہ دونوں کھا سکتے ہیں، زندہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ خاص خاص شرطیں، پابندیاں بہت ساری ہے۔ یہ جتنی بھی رسم رواج ہے نا، یہ سب انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کونڈے کرتے ہیں نا، کونڈے، رجب کے کونڈے، ہر جگہ کی الگ الگ بدعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ چھت کے اندر کھانا چاہیے، کھلے میں نہیں کھانا چاہیے، دوسرا دن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایک خاص قسم کا توشہ بناتے ہیں کہ وہ عورتیں نہیں پکائے گی، مرد پکائیں گے، اور پھر کالے قسم کے کتے کو ہی کھلانا پڑے گا، دوسرا نہیں، گورے اور لال پیلے کتے کو نہیں۔ یہ سب بندشیں ہیں، رسمیں، رواج، شرک کی چیزیں ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردار ہوتا تھا پیٹ کا بچہ، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، تو اس میں وہ شریک ہوں گے، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اس متعین کرنے کو ان کا بدلہ دے گا، سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا چونکہ مشرکین بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، حالانکہ بچوں کو تو بلی چڑھانا اللہ کے نام پر بھی جائز نہیں، انسانوں کی بلی نہیں ہو سکتی ہے، جانوروں کی بلی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بے وقوفی میں، بغیر علم و جانکاری کے، اور جو اللہ نے روزی دی تھی، روزی میں اناج غلہ بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، جانور بھی ہیں، ان کو حرام قرار دیا اپنے لیے، اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے، یہ نقصان میں ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کی ایک شکل تو وہی تھی، غیر اللہ کے نام پر بلی چڑھا دیتے تھے۔ اولاد کو بعض قبیلے بچیوں کو کہ ان کا داماد ہمارے گھر میں کوئی آئے گا، آر کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اولاد کو اپنے راحت اور آرام میں ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ اولاد ہوگی ہماری زندگی محنت میں گزرے گی، ان کو کھانے کمانے میں محنت کرنی پڑے گی، اس لیے اولاد کو پہلے پیدا ہی نہیں کرو، پیدا ہو جائے تو گلا گھونٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب نقصان میں ہیں۔ قد ضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں، صحیح راستے پر نہیں ہے۔